بہت منفرد قسم کا ہوٹل ہے جس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پاکستان کی تاریخ۔ ہوٹل ہے بادشاہ ہوٹل۔ یہ کب قائم ہوا؟ یہ جب پاکستان بنا 1947 سے ہے یہ۔ ناظرین، یہاں پر جو موجود برتن ہیں وہ مختلف ممالک سے منگوائے گئے ہیں، وہ اسی طرح ان کو اسی نفاست سے یہاں پر ایک خوبصورت ریک کے اندر سجایا گیا ہے۔ لیکن جو میری ریگولر سیٹنگ یہاں پر ہوئی ہے وہ 93 سے ہے جی۔ ادبی تاریخ کا ایک حصہ کہہ سکتے ہیں، یہاں بڑے بڑے نام۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمران جعفر۔ ناظرین، میں ملتان کے ایک تاریخی کاروباری مرکز حسین آگاہی میں موجود ہوں اور یہاں پر ایک بہت منفرد قسم کا ہوٹل ہے جس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پاکستان کی تاریخ۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی اس ہوٹل کا قیام عمل میں آیا اور متحدہ ہندوستان سے مائگریٹ ہو کر آنے والے اس خطے میں ایک خاندان نے اس ہوٹل کا آغاز کیا۔ بادشاہ ہوٹل کے نام سے یہ موسوم ہے۔ اس ہوٹل کا جو معیار شروع دن سے تھا وہی آج تک ہے، اور سب سے اہم خاص بات یہ ہے کہ اس ہوٹل کے کسٹمر نسلوں سے اس کے کسٹمر ہیں، اور 40 سال سے لوگ اس ہوٹل پہ مسلسل چائے پینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور اس ہوٹل کی جو خصوصیات ہیں وہ سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ یہ انتہائی ہیلتھ اینڈ ہائیجین طریقے سے یہاں پر چائے اور کھانے کی تیاری ہوتی ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں، اس ہوٹل کے مالک سے بھی گفتگو کریں گے۔ جی ناظرین، بادشاہ ہوٹل کے ہم مین کاؤنٹر پہ پہنچ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ اس ہوٹل کے آنر خالد صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہم جانیں گے کہ اس ہوٹل کا آغاز کب ہوا اور اس ہوٹل کے جو کسٹمرز ہیں جو مستقل ہوتے ہیں اور وہ کیوں مستقل ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ خالد صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کا جو یہ ہوٹل ہے بادشاہ ہوٹل، یہ کب قائم ہوا؟ یہ جب پاکستان بنا 1947 سے ہے یہ میرا دادا جی نے بنایا تھا، پھر میرے والد صاحب یہاں پر کام کرتے رہے، اب ہم یہاں کام کر رہے ہیں۔ اچھا، مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ کے پاس جو یہاں پر گاہک موجود ہوتے ہیں، وہ گاہک ان سے جب بات چیت ہوئی آف کیمرہ تو انہوں نے بتایا کہ وہ 40 سال سے یہاں پر مسلسل آ رہے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی آپ کا کوئی خاص ٹیسٹ ہے یا آپ کا صفائی کا نظام ہے؟ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں نا، یہ سمجھ لیں سیپریٹ چائے بنا رہے ہیں ہم۔ یہ صاف ستھرا ماحول ہے آپ کے سامنے، بس یہ لوگ اس طرح ہمارے پاس محبت سے آتے ہیں سیپریٹ چائے پینے۔ مطلب یہ اس ہوٹل کو بھی جیسے پاکستان کو قیام پاکستان کو 75 سال ہو گئے ہیں، تو اس ہوٹل کے قیام کو بھی 75 سال۔ الحمدللہ۔ تو اچھا، یہ بتائیں کہ پیچھے کچھ ریک لگے ہوئے ہیں، وہاں پر میں نے کچھ برتن دیکھے ہیں، وہ برتن کوئی ان کی ہسٹری ہے، کیا ہے، وہ کب سے ہیں؟ یہ سر، یہ جو آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں نا برتن، یہ بہت قدیمی برتن ہیں، اور یہ صرف ہم نے ڈیکوریٹ کے نہیں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کے ہوٹل کے آغاز سے ان برتن کا استعمال ہوتا ہے؟ جی، یہ نیا برتن ہے اب، یعنی کہ یہ برتن بھی 75 سال پرانے ہیں۔ آپ نے اپنے بزرگوں کی ریت روایت کو قائم رکھنے کے لیے ان برتنوں کو بطور یادگار یہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ ناظرین، یہاں پر جو موجود برتن ہیں وہ مختلف ممالک سے منگوائے گئے ہیں، وہ اسی طرح ان کو اسی نفاست سے یہاں پر ایک خوبصورت ریک کے اندر سجایا گیا ہے، اور اس ریک میں جو ہے وہ برتن اس دور کی یاد دلاتے ہیں جب یہ ہوٹل قائم ہوا 1947 میں۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی اس کو ہوٹل کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تو مزید آگے بڑھتے ہیں، یہاں پر موجود کافی سارے ایسے کسٹمر موجود ہیں جو عرصہ دراز سے اور تقریباً نصف صدی سے اس ہوٹل میں چائے پینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ اس ہوٹل میں مسلسل آتے ہیں، انہوں نے کوئی اور ہوٹل میں جانا کیوں نہیں پسند کیا۔ تو آگے جی ناظرین، ہوٹل کے اندرونی حصے میں ہم آ چکے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں صفائی کا معیار اور سروس کا معیار جو ہے وہ انتہائی معیاری ہے، اور دوسرے ہوٹلز کی نسبت آپ کسی بھی چائے خانے میں چلے جائیں اور وہاں پر آپ کو جو ہے اس قدر صفائی نہیں ملے گی، بہت زیادہ مکھیاں ملیں گی، گندے برتن ملیں گے، اور یہاں پر جس نفاست سے، جس خوبصورتی سے چائے تیار کی جاتی ہے، اور پھر اس کو جو پیش کرنے کا انداز ہے، اگر آج سیپریٹ چائے ہوگی تو اس کے پیش کرنے کا انداز بھی بہت معیاری ہوگا، اور اگر مکس چائے ہوگی تو وہ بھی ایک خوبصورت انداز میں پیش کی جائے گی۔ اور یہاں پر جو آنے والے کسٹمر ہیں وہ بھی عرصہ دراز سے، کئی دہائیوں سے اس ہوٹل میں وہ مسلسل آ رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ایک کسٹمر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی، آپ کا نام؟ میرا نام مسعود فلک ہے جناب۔
اچھا مسعود فلک صاحب، آپ کتنے عرصے سے بادشاہ ہوٹل پر ویسے تو میں زمانہ طالب علمی میں بھی آتا تھا، لیکن جو میری ریگولر سٹنگ یہاں پر ہوئی ہے وہ 93 سے ہے جی. ماشاء اللہ، یعنی کہ 3 دہائیوں سے آپ اس ہوٹل کے مستقل گاہک ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کسی اور جگہ جانا کیوں نہیں پڑتا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس ہوٹل کا تعارف کروا دوں کہ یہ 1947 میں ہی پارٹیشن کے بعد وجود میں آ گیا تھا. کیا میں پاکستان کے ساتھ اس ہوٹل ایگزیکٹلی جی ہاں. جو اس کے آنر ہیں محترم خالد ریاض صاحب، ان کے دادا جان نے یہ پودا یہاں پر لگایا تھا. صفائی، نفاست، اعلیٰ معیار، بلکہ آپ اس کو بادشاہ ٹی اسٹال کو ملتان کی معاشرتی، معاشی اور ادبی تاریخ کا ایک حصہ کہہ سکتے ہیں. یہاں بڑے بڑے نام صحافت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، وکالت کے حوالے سے، مختلف شعبہ ہے زندگی کے نستعلیق قسم کے لوگ، سلجھے ہوئے لوگ یہاں ریگولر سیٹر رہے ہیں. بڑے بڑے اساتذہ یہاں پر بیٹھتے رہے ہیں. تو یہ ایک شاندار قسم کی سیٹنگ رہی ہے. آج کا دن جو ہے ایک نئے عہد کا آغاز ہو رہا ہے، کیونکہ اس پورے روڈ پر کوئی معیاری کھانے والی ریسٹورنٹ نہیں تھی، پچھلی سائٹ پر تھی. تو جس طرح انہوں نے ہمیشہ نہایت اعلیٰ معیار کی چائے ایک کئی دہائیوں سے سرو کر رہے ہیں، تو آج ایک نئے عہد کا بادشاہ ٹی اسٹال پر آغاز ہو رہا ہے. انہوں نے یہاں پر باقاعدہ ایک ریسٹورنٹ کو بھی اب کنورٹ کر دیا ہے. یہاں پر آپ کو ایک معیاری کھانے کی چیزیں بھی ملیں گی. اور صفائی کا تو آپ پورے ملتان سے پوچھ رہے ہیں کہ پورے ملتان میں عوامی سطح پر اتنا صاف ستھرا اور نیٹ اینڈ کلین ہوٹل نہیں ہے. ایک لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے لاہور میں پاک ٹی ہاؤس ادبی حلقوں کے بیٹھنے کا ایک پوائنٹ تھا، تو اس حساب سے یہ ماضی کا ملتان کا پاک ٹی ہاؤس ہی کیسے؟ بلکہ ابھی بھی جی ہاں بالکل یہی تھا. اور یہ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ بڑے بڑے نام جڑے ہوئے ہیں یہاں سے. جب آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا. ایک طرح سے ہاں اسے آپ پاک ٹی اسٹال بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر بڑے بڑے دانشور حضرات، اساتذہ، وکلاء، مختلف شعبہ زندگی کے نستعلیق قسم کے لوگ یہاں پر بیٹھتے رہے. ماشاء اللہ. ناظرین، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اس ہوٹل کے ساتھ ان کی وابستگی کئی دہائیوں سے ہے، اور یہ ہوٹل ادبی شخصیات کا بھی مرکز ہے. صحافتی شخصیات بھی وقتاً فوقتاً یہاں پر جو ہے وہ اپنے ایک قسم کا یہاں پہ چائے سے لطف اندوز ہونے کے لیے اور اپنی علمی گفت و شنید کے لیے یہاں پر وہ سٹنگ کرتے رہے. اس کے علاوہ جو اس ہوٹل کی جو خصوصیات انہوں نے بتائیں کہ ایک مستقل معیار صفائی اور نفاست کے امتزاج کے ساتھ قیام پاکستان سے مسلسل چلا آ رہا ہے. تو یہ ہوٹل قدیم ملتان کے ایک قدیم شناخت کے طور پر قدیم روایات کو لے کر چل رہا ہے. تو مزید ہمارے ساتھ اس ہوٹل کے کچھ اور کسٹمر موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا اسم گرام؟ پروفیسر نعیم الوی، ایسوسیٹ پروفیسر آف اسٹیٹسٹکس، سائنس کالج ملتان. ماشاء اللہ. تو آپ کتنے عرصے سے یہاں پر؟ میں ایٹ لیسٹ 25 ایئر سے میں یہاں پہ آتا ہوں. تو اس سے بہتر جگہ چائے کی ملتان میں کہیں بھی نہیں مجھے ملی. اور یہاں پہ سب سے جو اچھی بات ہے کہ صفائی کا نظام بہت اچھا ہے اور لوگ بڑے کیئرنگ ہیں. یہاں پہ ایک ہلکا ہوا بن گیا تو ہم ایک مخصوص ٹائم پہ یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پہ گپ شپ لگاتے ہیں اور دن بھر کی جو تھکاوٹ ہے ہماری دور ہو جاتی ہے. بہرحال ملتان شہر کا سب سے بہتر جو ٹی اسٹال ہے اسے کہا جا سکتا ہے. ناظرین، جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بھی بتایا کہ یہ علمی اور ادبی حلقوں کی سٹنگ کے لیے انتہائی خوبصورت جگہ ہے. ایک صاف ستھرا ماحول ہے. یہاں پر زیادہ تر اس طرح کے پڑھے لکھے اور بہت زیادہ علمی شخصیات کی یہاں آمد رفت رہتی ہے، اور یہاں ایک حلقہ احباب بن گیا ہے جو ایک مخصوص اوقات میں یہاں پر موجود ہوتے ہیں. ایک لحاظ سے ملتان کی تاریخ کا جب بھی تذکرہ کیا جائے گا قیام پاکستان سے لے کر اب تک، اس میں بادشاہ ہوٹل کا نام علمی شخصیات اور ادبی شخصیات کی یہاں پہ نشستوں کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اس حوالے سے یہ ہوٹل ایک بہت خوبصورت جو مقام رکھتا ہے اس شہر میں. شہر کے معروف اور تاریخی کاروباری مرکز حسین آگائی کہ یہ قریب واقع ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہاں پر شروع دن سے استعمال ہونے والے برتن بطور سوینئر
اب بھی اس ہوٹل میں رکھے گئے ہیں اور ان کو اسی صفائی اور نفاست کے ساتھ رکھا گیا ہے، اور موجودہ سروسز بھی ان کی بہت خوبصورت ہیں، اور آپ ایک قدم آگے یہ کھانے کی جانب بھی یہ بڑھ رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کی، ان خوبصورت لوگوں کی، پڑھے لکھے لوگوں کی یہاں نشست کی وجہ سے یہ ہوٹل ملتان میں ایک ممتاز مقام رکھتا ہے۔ مزید ایسی مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ۔ اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔